اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر آپ نظر ڈال کے دیکھ لو. اللہ کے نبی کی تعلیمات عبادات کی لائن سے نماز پڑھنا ہے، حج کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، صدقہ دینا ہے، خیرات کرنا ہے، اور اللہ کے بہت سارے ایسے احکام ہیں جس پر مسلمان عمل کرتا ہے. یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو آج کا مسلمان الحمدللہ جانتا بھی ہے، لیکن وہ کوئی مسلمان اپنی نماز کسی دوسرے مذہب کے طریقے پہ پڑھنے کو تیار نہیں. اگر کسی کو کہا جائے کہ میرے بھائی آپ کے لیے تو ساری زمین کو پاک کر دیا گیا، آپ کو جماعت بنانی ہے، آپ مسجد میں مت بناؤ، آپ کسی جنگل میں جا کر بناؤ، وہ کہے گا کہ نہیں نہیں، مسجد میں جماعت بنا کر نماز پڑھنے کا حکم میرے نبی نے دیا، یہی سنت ہے. سفر میں ہو تو مجبوری کی الگ بات ہے، وہ ایک اینچ ہٹنے کو تیار نہیں. وہ حج کے طریقے پر آپ پوچھو کسی حاجی کو کہ بھائی آپ حج کو جاتے ہیں، ساری دنیا ہر سال حرم کو جاتی ہے حج کرنے کے لیے، آپ وہاں مت جاؤ، کسی اور ملک میں آپ کے لیے ہم حج کا انتظام کر دیں گے، وہاں سے زیادہ سہولتیں دیں گے، لیکن کوئی وہاں نہیں جائے گا. زکوٰۃ کا نظام دیکھ لیں، اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا، کیونکہ پتہ ہے مسلمان وہی نظام کا پابند ہے جو اس کو بتلا دیا گیا. ساری عبادات پر میں ایک ایک کر کے بات نہیں کرنا چاہتا، اب آپ سمجھ جاؤ اس تفصیل کو سامنے رکھ کر. لیکن میری ماؤں میری بہنوں، تہذیب کے سلسلے میں، کلچر کے سلسلے میں، غیروں کی نقالی کے سلسلے میں جو اللہ کے نبی کی تعلیمات تھی آج ہمارے سامنے وہ نہیں آئی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ ارشاد جو میں نے خطبے میں پڑھا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت کرے گا کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ میں اٹھایا جائے گا. اور آپ یاد رکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد کو سامنے رکھیے، اور اس ارشاد کو سامنے رکھنے کے بعد میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا اس کی تشریحات میں علماء کیا لکھتے ہیں وہ سنیے. اس حدیث کی تشریح میں صاحب تحفظ الاحوذی لکھتے ہیں کہ تم یہود اور نصارہ کے ساتھ ان کے کسی بھی فعل میں مشابہت اختیار نہ کرو، وہ جو کام کرے تم ان کام سے بچو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کو جاتے ہیں، محرم کا مہینہ ہے، 10 محرم کو دیکھتے ہیں کہ یہودی روزہ رہتے ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ روزہ کیوں رہتے ہیں؟ بتایا گیا یا رسول اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو اللہ نے فرعون کے ظلم سے نجات دی، اس وجہ سے یہ یہودی روزہ رہتے ہیں شکرانے میں. نبی نے فرمایا روزہ تو ہم کو بھی رہنا ہے عاشورے کا، لیکن ایک بات یاد رکھو، کیونکہ یہودی 10 تاریخ کو روزہ رہتے ہیں، ہم بھی روزہ رہیں گے، تو روزہ دو لوگ رہیں گے تو فرق سمجھ میں نہیں آئے گا کہ مسلمان کون ہے یہودی کون ہے. لہٰذا روزے میں ان سے مشابہت مت کرو، تم بدل دو اپنے عمل کو، وہ ایک روزہ رہتے ہیں تم 2 روزے رکھو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یاد رکھو، وہ ایک یہودی قوم ایسی ہے جو اپنی مونچھوں کو بڑھاتی ہے اور اپنے داڑھیوں کو کاٹا کرتی ہے. تم ایک کام کرو، تم اپنے مشرکین کیا کرتے ہیں؟ اپنی مونچھوں کو بڑھایا کرتے ہیں، تم اپنی مونچھوں کو مونڈو. اللہ کے نبی نے ہر چیز میں ان سے الگ رہنے کا فرق بتایا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم میں اور مشرکین کے درمیان فرق یہ ہے کہ ٹوپیوں پر امامے کا باندھنا ہے، یعنی مسلمان ہم ٹوپی پر امامہ باندھتے ہیں اور مشرکین بغیر ٹوپی کے امامہ باندھتے ہیں. وہ بھی امامہ باندھتا تھا اس زمانے میں اور مسلمان بھی امامہ باندھتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے بتایا امامہ باندھنے بھی فرق کرو. ان کا امامہ باندھنا بغیر ٹوپی کے ہے، تم ٹوپی بھی امامہ باندھو تاکہ فرق سمجھ میں آئے کہ یہ مسلمان ہیں اور یہ مشرک ہے. اسی طریقے سے میرے عزیز ماؤں اور بہنوں، اس حدیث کی تشریح میں من تشبہ بقوم فہو منہم، علامہ سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشابہت عام ہے، خیر کے کاموں میں ہو یا شر کے کاموں میں، انجام کار ان کے ساتھ ہوگا، خیر میں یا شر میں. یعنی یہ مشابہت آپ جس کی مشابہت کرو گے، اگر آپ نیک لوگوں کی مشابہت کرو گے تو نیک لوگوں کے ساتھ میں انجام ہوگا، برے لوگوں کی مشابہت کرو گے تو برے لوگوں کے ساتھ میں انجام ہوگا. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جو شخص کافر، فاجر، فاسق یا پھر نیک صلحاء کے لباس وغیرہ میں یا کسی اور صورت میں بھی مشابہت اختیار کرے گا گناہ اور نیکی کے کرنے میں، وہ اسی کے ساتھ میں ہوگا. اب آپ اندازہ لگاؤ، ایک چھوٹی چھوٹی بات ایسی ہے میری عزیز ماؤں اور بہنوں کہ ان موقعوں پر حضرات صحابہ کو اللہ کے نبی نے بچایا مشابہت سے. غیروں کی مشابہت نہ ہو، غیروں کی نقالی نہ ہو، عبادت میں مشابہت نہ ہو، ٹوپی پہننے میں مشابہت نہ ہو، داڑھی اور مچھ میں مشابہت نہ ہو. ایک قوم داڑھی کو کاٹتی تھی، نبی نے فرمایا کہ ایک مچھ داڑھی رکھو. ہمارا مذہب
اسلام میں داڑھی رکھنے کا ہے۔ ایک ایک فرق بتایا، سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک اللہ کے نبی نے ایک ایک چیز کی تمیز سکھائی۔ سر کے بالوں کے بارے میں فرمایا کچھ بال کو کاٹ کر کچھ بال کو مت چھوڑو، یہ طریقہ ہمارا نہیں ہے، اس سے بھی منع فرمایا۔ ایک ایک ایسی باتیں ہیں، اس کی تفصیل میں ہم جانے کے لیے بیٹھیں گے تو سارا وقت اسی میں چلا جائے گا کہ نبی نے کن کن چیزوں میں مشابہت سے بچنے کا حکم دیا۔ یہ نبی کی تعلیمات تھی۔ کیا مطلب مشابہت سے بچنے کا؟ مطلب یہ ہے کہ تم نظر آؤ، وہ نظر آئے، یہ مطلب ہے مشابہت کا۔ تمہاری پہچان اپنے پاس بچا کے رکھو، تم نظر آؤ اپنی صورت سے، تم نظر آؤ اپنے کپڑوں سے، تم نظر آؤ اپنے بالوں سے، تم نظر آؤ اپنے ڈریس سے، تم نظر آؤ اپنے معاملات سے کہ تم کون ہو، تم مسلمان ہو، تمہاری یہ پہچان ہے۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں جاؤ تمہاری پہچان نظر آئے، تم کسی سے بھی بات کرو تمہاری پہچان نظر آئے، تم ایروپلین میں جاؤ، ٹرین میں جاؤ، بس میں جاؤ، کہیں پر بھی جاؤ تمہاری پہچان نظر آئے۔ اپنی پہچان کو مت کھونا، اپنی شناخت کو مت کھونا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری شناخت، تمہاری پہچان ہی تمہیں عزت دلانے والی۔